بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علی ایاز حاضر ہے نئے ولاگ کے ساتھ۔ کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے، کچھ ناسازی طبیعت کی وجہ سے غیر حاضر رہا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب انشاءاللہ آپ مجھے وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے انٹرنیشنل لاء کے اندر جو یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے، اس میں ایک امریکہ کو بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے۔ دھچکا کیا پہنچا ہے کہ زوردار تماچا پڑا ہے۔ اب اس کی جو میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، اس دوران میرا چینل آپ سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کو جو ہے اچھی نئی خبریں انشاءاللہ آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ جناب، یہ قصہ ہے 2018 کا، جب ایران نے کورٹ آف جسٹس یونائٹڈ نیشن کے اندر جو ہے وہ کیس فائل کیا کہ یہ جو امریکن پابندیاں جو لگائی گئی تھیں اس سے ایران کی عوام کو اور ایران کو کتنا نقصان پہنچا۔ اس نقصان کے اندر جو بیسک نیسیسٹیز تھیں وہ برباد ہوئیں، اس کے جو ہے وہ ایجوکیشن، ہاسپٹل سسٹم، ہیلتھ سسٹم، یہ سب تو بالکل سمجھ لیجئے کہ بالکل تہس و نہس ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے میڈیسن اور ساری چیزیں جو ہے پرووائڈ نہیں ہو سکیں، اور ان کے جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو ایک وائلیشن ہے، یہ ایک طریقہ کہ انہوں نے یہی کہا کہ امریکہ کی یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ایک وائلیشن ہے، ہماری عوام کو، ہماری پبلک کو جو ہے یہ اس طریقے سے تکلیف میں رکھا گیا، یہ ہمارا جو ہے کیس سنا جائے۔ تو یہ 2018 میں کیس ایران نے سبمٹ کیا تھا، اس کے اوپر جو ہے وہ اب حال میں جو، کیونکہ اس پہ کافی اسٹڈی چل رہی تھی، جو جج صاحب نے اب بعد میں بتایا کہ جناب یہ 16 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کو سن رہا ہے، اور اس میں امریکہ کی طرف سے جو وکلا پیش ہوئے انہوں نے اس کیس کی کائے پلٹ دی۔ انہوں نے کہا یہ تو کیس سننے کے قابل نہیں، اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں مسلم نون کے جو وکلا اور ججز ہیں، وکلا ہیں، اور یہ پیپلز پارٹی کے وکلا ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ وہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہم تو بے گناہ سرخرو ہوئے ہیں، یہ والی ساری چیزیں، مطلب وہ کہانی کو بالکل پلٹ۔ ایسے ہی امریکن وکلا نے بھی کہا کہ امریکہ سرخرو ہو گیا اور اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں کیس سننے کی، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے، اس کو بالکل خارج کیا جائے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ دوسرے کے اوپر جو انہوں نے امریکن لائر نے جو ہے وہ یہ کیا کہ انہوں نے بتایا کہ 1955 میں ہمارا ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کے اوپر کبھی کیس نہیں کریں گے۔ یہ 1955 میں ایک ایگریمنٹ ہوا تھا امریکہ اور ایران کے بیچ میں کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر کبھی کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم لوگ مقدمہ نہیں کر سکتے۔ جج صاحب نے ایگریمنٹ مانگا، یہ 24 پوائنٹ کا ایگریمنٹ ہے، اور 24 پوائنٹ کے ایگریمنٹ میں انہوں نے جو اسٹڈی کیا تو انہوں نے یہ بولا کہ بھئی یہ تو آپ کی دوستی کے ٹائم کا ایگریمنٹ ہے، جب ایران اور امریکہ جو ہے شیر و شکر تھے تو اس ٹائم کا یہ ایگریمنٹ ہے، آپ نے اس ٹائم کے ایگریمنٹ کو آپ آج دشمنی کے ٹائم میں آپ کیوں اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ اور پھر جج صاحب نے یہ بھی بات کی کہ بھائی اس 24 پوائنٹ کے اندر آپ نے کوئی چیز تو مطلب امپلیمنٹ کی نہیں، کوئی ایک پوائنٹ بھی نہیں مانا۔ جب آپ نے کوئی ایک پوائنٹ مانا ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ نل اینڈ وائڈ ہو گیا یہ ایگریمنٹ، اور آپ آج یہ ایگریمنٹ نکال کے لائے ہیں جب آپ 23 پوائنٹ مانتے نہیں ہیں، آپ یہ ایک پوائنٹ مانتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر جو کیس نہیں کر سکتے، بس تو اس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہم تو اس ایگریمنٹ کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو وہ انہوں نے جرا شروع کری۔ انہوں نے بولا کہ جو پہلا ہے اس کا، انہوں نے کچھ پوائنٹ ڈسکس کیے۔ انہوں نے کہا اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکن اور ایرانین ایک دوسرے کے ملک میں آزادانہ طور پہ آ جا سکتے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ ایسا ہے آج کل کے دور میں، آج کے ٹائم میں ایسا ہے؟ تو ان کے وکیل نے بولا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کہ دوسرا پوائنٹ کہ ایرانین اور امریکن ایک دوسرے کے ملک میں آزادانہ طور کے اوپر بغیر کسی پرمیشن کے، بغیر کسی
NOC کے زمینیں خرید سکتے ہیں اپنے نام کے اوپر. تو جج نے پوچھا ایسا ہے؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں ہے. انہوں نے پوچھا ایک دوسرے کے ملکوں میں زمین خرید سکتے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے ملکوں کو. ایک جو تیسری امپورٹنٹ چیز تھی کہ دونوں ایک دوسرے ملکوں کے لوگوں کو گرفتار نہیں کر سکتے. کیا ہے آج یہ قانون زندہ ہے. یہ آپ کو موقع ملے تو آپ 10 کو پکڑ لیں اور ان کو موقع ملے تو وہ 10 کو پکڑ لیں. تو اس طرح سے یہ قانون یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا ہے. اور ہم اس کو پورا اسٹڈی کریں گے. اچھا ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک ایگریمنٹ میں پوائنٹ ہے کہ ایک دوسرے کے ملکوں پہ جو تجارت ہوگی اس میں 0% ٹیکس ہوگا. مطلب 0 ٹیکس ہے. مطلب امریکہ ایران کو کوئی چیز بیچے گا کوئی ٹیکس نہیں ہے، ایران امریکہ کو کوئی چیز بیچے گا تو ٹیکس نہیں ہوگا. یہ 1955 کا ایگریمنٹ ایران اور امریکہ کے درمیان تھا. اب اس کو تھا ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں سے کوئی چیز تو مطلب چل ہی نہیں رہی ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ کسی ایک شیخ کو بھی امریکہ نے فالو نہیں کیا، اور صرف آپ یہ قانون نقطہ لے کر کے آ گئے کہ 1955 میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ کیس نہیں کر سکتے. تو جب 16 رکنی جج پینل نے پوری طرح اس کیس کو اسٹڈی کیا، جس پر امریکہ نے یہ کہا کہ اس کیس میں دم نہیں ہے، اس کو بلا وجہ آپ لوگ جو ہیں پھیلا رہے ہیں، کیونکہ جو ہمارے حساب سے یہ ہمارا ان کا ایگریمنٹ تھا، ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ ہم پہ کیس نہیں کر سکتے، اور ہم نے بھی آج تک ان کے اوپر کوئی کیس نہیں کیا. تو 16 رکنی ججز نے کہا کہ نہیں، ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور ہم دیکھیں گے. جس پہ انہوں نے بولا، امریکن لائرز نے بولا کہ یہ اوپن شٹ کیس ہے، جیسے کہ حدیبیہ کا بنا دیا گیا پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کو سہولت فراہم کرنے کے لیے. کہ تو یہاں تو وہ مقدمہ چل نہیں رہا تھا، وہ تو مقدمہ چل رہا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر کہ نہیں یہ سر یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں کچھ نہیں ہے اور یہ ہمارا قانون، اور ہم اس قانون پر بلیو کیے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے اس قانون کے سلسلے میں کوئی تیاری نہیں کری اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے. تو انہوں نے بولا کہ 2018 کا فائل کیا ہوا کیس ہے، اس کو اب ہم جو ہے وہ اس کو منطقی انجام پہ جلد از جلد پہنچانا چاہتے ہیں. تو امریکہ نے کہا بھی ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ختم ہوں، بلا وجہ کی جو ہمارے پر ہم کو جو ہے پوچھا جاتا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. انہوں نے بولا کہ نہیں، آپ کو وقت نکالنا پڑے گا. اور انہوں نے بولا کہ اس کیس کو ہم سنیں گے. تمام کے تمام 16 ججز نے پینل میں سب نے کہا کہ یہ کیس ہم سنیں گے. یہ ایک طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. ایک ملک کو زبردستی کچلا گیا ہے، اس کے لوگوں کو جو تعلیم نہیں پہنچنے دی گئی، صحت کی سہولیات پہنچنے نہیں دی، دنیا کے جو تمام تجارت ہے وہ وہاں تک پہنچنے نہیں دی. اس کیس کو ہمیں سننا ہے اور ہم اس کیس کو سنیں گے. اس پہ امریکہ نے کہا کہ یہ اس پہ تو کوئی سنوائی کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اس کو مطلب لمبا کر رہے ہیں اس معاملے کو. انہوں نے بولا جو بھی ہے ہم اس کیس کو سنیں گے. امریکہ کی جو ریکویسٹ تھی کہ اس کو خارج کیا جائے، اس کو ریجیکٹ کر دیا 16 رکنی بینچ نے. انہوں نے بولا کہ یہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے ایران کو کہا کہ ہم جو ہے یہ آپ کی اپیل کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اس کو ہم سنیں گے، اور اس پہ ہم آپ سے مطلب ایران سے کہا ہے کہ آپ اپنی چیزیں جو بھی ہیں، آپ اپنے پروف وغیرہ جو بھی لے کر کے حاضر ہوں. اس بات پہ جو ہے احمد جواد ظریف جو فارن منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ اب امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کیا کیا ہے، مطلب جو غریب ممالک ہیں ان کے ساتھ کس طریقے کا انہوں نے رویہ رکھا ہوا ہے، اور ہم ان غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور آگے ایسی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. اب ایران جو ہے وہ بڑا پرم ملک ہے، اس نے کبھی بھی جو ہے انٹرنیشنل لا کی کبھی خلاف ورزی نہیں کری ہے اور نہ کریں گے. ہم اس میں پورے طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے، اور جہاں جہاں اگر ہم کو غلط بھی ہوں اور ہم کو پوائنٹ آؤٹ کیا جائے، ہم اپنی غلطیوں کو درست بھی کریں گے. تو جناب اس طریقے سے جو ہے ایران اور امریکہ کی اس
قانونی جنگ کے اندر امریکہ کو بہت خطرناک قسم کی شکست ہوئی ہے اور ایران کی یہ بہت بڑی فتح ہے آج کے دور کے اندر، آج کے تناظر میں، کیونکہ ابھی تو ایران کے اور بھی تعلقات ملکوں سے ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں اور تجارت اس کی بہتر ہو رہی ہے، تو یہ جو مقدمہ ہے یہ ایک سنگ میل ثابت ہوگا ایران کی آگے کی ترقی میں۔ مجھے اجازت دیجیے، میں نئے ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوتا ہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔